ہندوستان آزاد ہوا مولانا غلام صاحب تو آپ نے بہت سارے بھاشن سنے, لیکچر سنے, سب کے نام آتے, بہت سو کے نام آتے. کوئی مسلمان کا نام نہیں بولو نا, کوئی مسلمان کا نام نہیں آتا. میرے کو کسی نے کہا مولانا ہندوستان آزادی میں تو علماء بھی تھے تو ان کا تو کسی کا نام ہی نہیں آتا. حالانکہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان تھے, شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تھے, شیخ فتح علی, ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے, حضرت خواجہ احمد شہید تھے, حضرت خواجہ اسماعیل شہید تھے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تھے, شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب تھے, ان کے نام نہیں آتے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان کے نام نہیں آئیں گے. قرآن کہتا, میں نے کہا اللہ کہتا ہے جو آخرت کے واسطے محنت کرتا ہے اس کا نام قیامت ہی میں آتا ہے, دنیا میں نہیں آتا ہے. جو دنیا کے واسطے کیا ہوگا ان کے نام دنیا میں آئیں گے, جو آخرت کے واسطے کرے گا. 15واں پارہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو آخرت کا ارادہ کرے گا, آخرت کے لیے محنت کرے گا, اللہ کہتا اس کا نام بھی آسمانوں پر ہوگا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہ انگریزوں کو بھگانے میں سب سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انگریز اندر آتے گئے, قبضے پہ قبضہ کرتے گئے. وہ تو اللہ کے ایک ولی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے شاہ عبد العزیز. بولو نا کیا نام, مسلمان کا بھلے نام نہیں آئے لیکن سنو ہے کہ نہیں ہے. ارے میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں بھائی ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا اگر رول ادا کیا تو مسلمان ٹیپو سلطان. بولو مسلمان. آج پورے ہندوستان میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی دیکھنے جاتے ہیں تو تاج محل بنانے والے شاہ جہاں مسلمان. ارے بولو لال قلعہ میں سب سے پہلے ترنگا لہرانے والے, لال قلعہ میں سب سے پہلے ہندوستانی جھنڈا لہرانے والے مسلمان. کون؟ شیخ شاہ نواز, جنرل شاہ نواز. وہ بھی کون تھے؟ مسلمان. ارے بولو نا وہ بھی کون تھے؟ سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں جنہوں نے پیسہ لٹایا وہ بھی مسلمان تھے, سیٹھ حاجی عثمان. بولو سیٹھ حاجی عثمان. اور یہ ہمارا جو جھنڈا ہے نا, جھنڈا اس کی ڈیزائن دینے والی بھی مسلمان خاتون ہے جس کا نام ہے مسز سریا طیب جی, وہ بھی مسلمان. اور سب سے اچھا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا. بولو نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا, یہ ترانہ لکھنے والے بھی مسلمان, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے فتویٰ جو دیا ہے انگریزوں کو نکالو, شاہ عبد العزیز نے. بولو کنہوں نے؟ اور جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ایک جوان کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے سلطان فتح علی. کیا نام ہے؟ بولو سلطان. ان کے ابا کا نام ہے سلطان حیدر علی, ان کا نام ہے سلطان. یہ کھڑے ہو گئے, 350 جوانوں کی جماعت کو تیار کیا. انگریزوں ہزاروں ہزار کی تعداد میں, ارے انگریزوں 50 سے 60 ہزار کی تعداد میں, یہ جوان نے صرف 350 کو تیار کیا اور ایسا مقابلہ کیا انگریز کے چھکے چھڑا دیے. یہ جوان کون تھے؟ جن کو ہم کہتے ٹیپو سلطان. بولو کون تھے؟ اب ہم کو ٹیپو سلطان کی سیریل بتائی گئی, اس میں بتایا گیا ٹیپو سلطان کی داڑھی بھی نہیں ہے, عورت کے پیچھے بھاگ رہے. مولانا حسین احمد مدنی لکھتے میں قسم کھا کر کہتا ہوں ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جن کی کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی ہے. مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ولی نہیں تھے, ولی سے بڑھ کے ابدال نہیں تھے, بلکہ ہندوستان کے قطب تھے, بادشاہ بھی تھے اور قطب بھی تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. یہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے میسور میں مسجد بنائی. میسور جاؤ, میں گیا, میں ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا. بولو الحمدللہ. اور ٹیپو سلطان کی وہ جو مسجد ہے نا میسور میں, وہاں بھی میرا جانا اور بہت سارے لوگ میرے کو لے گئے. جب جامع مسجد میں گئے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو مجھے یاد آیا اتنی بڑی مسجد بڑے ہوش کے ساتھ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تو وقت کے بادشاہ تھے, انہوں نے میسور میں جامع مسجد بنائی. اور جامع مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہے عصر کی نماز میں. کون سی نماز میں؟ ساری مسجد گچا گچ پیک بھری ہوئی ہے.
اور سب کو فکر ہے کہ امامت کون کرائے گا آج، کیونکہ مسجد شروع ہو رہی ہے. اب بادشاہ نے مسجد بنائی ہے اور میسور میں بنائی ہے، اور میسور کی جامع مسجد ہے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا کہ اس مسجد میں امامت وہ کرائے گا، پہلی نماز عصر کی امامت وہ کرائے گا جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب یعنی جس کی فرض نماز کبھی چھوٹی. پورا مجمع حیران کھڑا ہے. آخر میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھے، اللہ اکبر کہہ کے عصر کی نماز شروع کروا دی. اور نماز کے بعد کہا راز کھولنا نہیں چاہتا تھا لیکن کھل گیا، بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی ہے. یہ ہے میرے دوستو ہندوستان کے لیے ہم قربانی دینے والے. سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، پھر کون؟ ٹیپو. اور میرے دوستو وہ 1862 63 64 یہ دہلی میں چاندنی چوک ہے، دیکھا ہوگا آپ نے دہلی میں چاندنی چوک. میرے دوستو دہلی میں چاندنی چوک ہے، وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک میرے دوستو لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو. عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر، چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک. اور میرے پیارے دوستو 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے. کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے، کسی کو لوہے سے مارا گیا، کسی کو تلوار سے مارا گیا، کسی کو بندوق کی گولیوں سے مارا گیا. ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے، سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا. اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے. ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے، انگریزوں کو نکالیں گے، ہندوستانی رہیں گے اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر، بولو کیا نام؟ انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ 15 آدمی تھے، سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. کہا ہم کو ریل کے ڈبے میں ڈال دیے، اسی حال میں ریل کے ڈبے میں ڈال دیے. اور کہا وہ ریل چلی، امبالہ سے لے کے لاہور تک وہ ریل چلی، لاہور سے لے کے ملتان تک وہ ریل چلی. کہتے 22 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی پلایا جاتا تھا، 25 گھنٹے کے بعد ہم کو تھوڑا بہت کھانا کھلایا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو ریل کے ڈبے میں سے نکالا تو لوہے کے پنجرے تیار تھے، ان پنجروں میں ہم کو رکھ دیا گیا. جو پنجرے چاروں طرف سے نوک والے تھے، کھڑے رہے تو بھی پاؤں میں چوبے، ٹیک لگائے تو بھی چوبے، بیٹھے تو بھی چوبے، اتنی پریشانی میں تھے. مولانا جعفر کہتے اسی پریشانی کے عالم میں میری بیوی اور 3 بچوں کو لایا گیا. مولانا جعفر کہتے ہیں میں نے میری بیوی کو دیکھا. سچ بتاؤ اس حال میں ہم اپنی بیوی کو دیکھے. کہتے میرا چھوٹا بچہ، جو چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا، سب سے چھوٹا والا، کہا وہ تو میرے لوہے کے پنجرے کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ڈال کے کہتا ابا باہر آ جاؤ نا، ابا باہر آ جاؤ نا. وہ کہتے میرے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی، میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا، کہا بیٹا اگر زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مر گیا تو قیامت میں حوض کوثر پر پیارے نبی کے ساتھ میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. یہ ہندوستان کو علماء نے کیوں محنت کی؟ تاکہ انگریزوں کو کیا فائدہ ہوا؟ انگریزوں کو نکالا، ہم خود انگریز بن گئے، کی نا محنت کی نا. مولانا جعفر تھانے سری نے محنت کی. ابھی آپ کو بتایا 14,000 علماء شہید ہو گئے. میرے دوستوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا. ارے میرے پیارو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. بولو ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. یہ ہم لوگ ہندوستان والے کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے. تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا ہے. وضو سے اگر پاکی ہوتی ہے تو بھارت کی مٹی سے بھی پاکی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. اللہ ہم کو وطن سے محبت نصیب فرمائے. میرے دوستو آج اگر میں اور آپ مل کر ایک غور و فکر کریں
کہ دنیا میں سب سے پوتر زمین کون سی؟ یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے اربوں خربوں مائلوں میں یہ دنیا چاروں طرف. ہاں میرے دوستو، مشرق مغرب شمال جنوب یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے. لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو، بعض علماء اس نتیجے پر آئے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی زمین اگر کوئی ہے تو مکہ مکرمہ کی زمین. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بعض علماء کا کہنا سب سے اچھی زمین وہ مکہ کی زمین ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں کعبہ نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ملتزم نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے. ارے ہمیں حجر اسود نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ہمیں زمزم کا کنواں نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ہمیں غار ہیرا نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، صفا پہاڑی نظر آتی ہے تو مکہ میں نظر آتی ہے، مروہ پہاڑی نظر آتی ہے تو مکہ میں نظر آتی ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر علماء نے فیصلہ کیا سب سے اچھی زمین کون سی؟ بولو نا کون سی؟ مکہ. بعض علماء اس نتیجے پر آئے کہ سب سے پوتر زمین اور سب سے پاک زمین اگر کوئی زمین اس دنیا میں ہے تو کہو وہ مدینہ منورہ کی نعرہ زمین. تکبیر. بولو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سب سے پوتر زمین مدینہ منورہ کی زمین ہے، جسے ہم مدینہ بھی کہتے ہیں، جسے منورہ بھی کہتے ہیں، جسے میمونہ بھی کہتے ہیں، جسے طیبہ بھی کہتے ہیں اور جسے طابہ بھی کہتے ہیں. لیکن اب سوال ہے، علماء کے دو گروپ ہیں. بعض کہتے ہیں کہ مکہ کی زمین سب سے پوتر ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین سب سے زیادہ پوتر ہے. علماء کے درمیان میں کانفرنسیں ہوئی، علماء کے درمیان میں میٹنگیں ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا تھوڑی دیر کے لیے مکہ اپنی جگہ پر عزت والا. بولو مکہ اپنی جگہ پر، مدینہ اپنی جگہ پر تعظیم والا. لیکن علماء، آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی عالمگیری، بڑے فتاوے میں یہ فیصلہ آیا مکہ اپنی جگہ پر عظمت والا، مدینہ اپنی جگہ پر عظمت والا. لیکن مدینہ پاک میں وہ زمین کا ٹکڑا، مدینہ پاک میں وہ زمین کا حصہ جس پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کا جسم اطہر ہے، کا جسد اطہر ہے، زمین کا اتنا حصہ جس پر ہمارے نبی کا جسد اطہر ہے، جسم اطہر ہے. علماء کا فیصلہ ہے یہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، علماء کرام نے یہاں تک لکھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے مدینے میں وہ ٹکڑا جہاں روضہ اطہر ہے، جہاں روضہ مبارکہ ہے، جہاں روضہ مقدس ہے، امام مالک کہتے زمین کا یہ ٹکڑا تمام زمینوں سے افضل ہے. یہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے اور یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اچھا، اس نتیجے پر تو آ گئے مدینے کا وہ حصہ مبارکہ، اس زمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا، اس کے بعد چلو تیسرے نمبر پر کون سی زمین؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا بیت المقدس. اسی لیے حدیث پاک میں لکھا، سن لینا توجہ سے سننا، اسی لیے حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی دو رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، 2 رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، اللہ کہتے تو نے 2 رکعت پڑھی ہے میں 1,00,000 رکعت کا ثواب تجھے عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اگر کوئی مدینہ میں جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے پڑھی ہے 2 رکعت مگر 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا. اگر کوئی بیت المقدس میں جائے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا 2 رکعت نماز لیکن 25,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو اب یہ کہنا پڑے گا مکہ، بولو مکہ مکرمہ، بولو نا ساتھ میں، آواز تھوڑی اور بڑھائے نا، میں ہمارے آپریٹر سے کہوں گا تھوڑی آواز اور بڑھائے، ساتھ میں کہہ دو بھائی کتنی زمین مقدس ہو گئی؟ 3، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک، بولو نا ساتھ میں، بیت مکہ میں نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، مدینہ میں نماز پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب، اور ایک روایت میں وہاں بھی 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، اور کوئی بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھے تو 25,000 رکعتوں کا ثواب. اب میں یہ احمد آباد کے مورارجی چوک میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنے آ رہا ہوں، یہ 3 زمینوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے اچھی زمین کون سی؟ احمد آباد کی زمین. کون بولا؟ میں آ رہا ہوں اس بات پر. اتنا جلدی احمد آباد میں کھا کو کھولا بھائی؟ مولانا انجم تو نہیں بولا؟
देखो कैसा आराम से चाय पी रहा, पूछता भी नहीं। ये अंजुम नाम जब सुनते तो ऐसा लगता कितना बड़ा शायर होगा। भाई तवज्जो देना, मोरारजी चौकी इस धरती पर, इस भारत की धरती पर, इस हिंदुस्तान की धरती पर आज खुलकर मेरे प्यारों सब लोग अपने कानों से सुनना कि मक्का की जमीन, मदीने की जमीन और बैतुल मुकद्दस की जमीन, उसके बाद अल्लाह की कसम खाऊं तो गलत ना होगा, परवरदिगार की कसम खाऊं तो गलत ना होगा। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ने इन 3 जमीनों के बाद अगर किसी जमीन को पसंद किया तो मुझे कहने दो, अल्लाह की कसम वो हिंदुस्तान की जमीन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु वो अकबर, हिंदुस्तान की अल्लाहु जमीन है। अकबर। आप कहते हो कि कारी साहब ने कैसे कह दिया हिंदुस्तान की जमीन है? ना मेरे दोस्तों, मैं आपको दलील पर दलील, दलील पर दलील पेश करूंगा और इतनी दलील होगी कि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और यहां से खड़े होकर कहेंगे हमारी भारत की जमीन और हिंदी इंडिया की जमीन और हिंदुस्तान की जमीन अल्लाह की कसम बहुत पवित्र जमीन है। आपको दलीलें पेश करना शुरू करूं? बोली हबीब इजाजत, चेहरा मत बिगाड़ो। मैंने बहुत ज्यादा बयान कर दिया भाई, ऐसा लगता मेरा बयान मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हिंदुस्तान की जमीन सबसे पवित्र है, उसकी सबसे पहली दलील पूरा मजमा साथ में कहे, हजरत आदम जन्नत में थे। बोलो हाँ, बेशक अरे बोलो ना, पूरा मजमा बोलो ना, हजरत आदम कहाँ थे? जन्नत में। अरे जन्नत में थे ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा। हजरत आदम जन्नत में थे। अब मेरे दोस्तों सुनना, बहुत लंबा वाकया, मुझे सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बताना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जब दुनिया में भेज रहे, आज भी तफसीर की किताबों में जाओ, तारीख की किताबों में जाओ, आपको पता चलेगा हजरत आदम अगर जमीन पर उतरे हैं, अरे उतरे हैं और अल्लाह ने नबी बनाया है तो वो हिंदुस्तान की जमीन पर उतरे अल्लाहु हैं। अकबर, बोलो बोलो नारे तकबीर। नारे तकबीर। हजरत आदम कौन सी जमीन पर उतरे? हिंदुस्तान। इसलिए कि तफसीर की किताबों में साफ लिखा है कि हजरत आदम जिस जमीन पर उतरे हैं उसका नाम सुरंगदीप है। उस वक्त हिंदुस्तान फैला हुआ था, आज जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, और श्रीलंका में पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम कोलंबो है। आज भी उस पहाड़ के ऊपर एक सफेद पत्थर है जिस पर हजरत आदम के उतरने के पांव के निशानात हैं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो पहली बात, हजरत आदम उतरे हैं तो कौन सी जमीन में? और एक अजीब बात बताऊं, शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए कि मैंने भी जब सुना तो पहली मर्तबा सुना। हजरत आदम जब जन्नत से आए तो कुछ पत्ते लेकर आए। कहां के पत्ते लेकर आए? जन्नत के पत्ते लेकर आए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के पत्ते लेकर आए। ये हिंदुस्तान की धरती पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के पत्ते लेकर आए और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता गया कि ये हिंदुस्तान की जमीन पर फैला दो, ये हिंदुस्तान की जमीन पर फैला दो, ये फला जमीन पर फैला दो, ये फला जमीन पर फैला दो। मेरे दोस्तों, आज भी तारीख बताती है कि मालूम नहीं हिंदुस्तान की कौन कौन सी जमीन में हजरत आदम ने जन्नत के पत्तों को फैलाया होगा। ये हिंदुस्तान की जमीन वो जमीन है जिसने जन्नत को भी छुआ है, जिसने जन्नत को भी छुआ है। इसलिए कि जन्नत के पत्ते हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जमीनों में फैलाए गए। और आज मेरे दोस्तों वो अलग बात है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा, आसाम से लेकर चेन्नई तक, आसाम से लेकर मद्रास तक, आसाम से लेकर केरला तक ऐसे ऐसे ऊद हिंदी अल्लाह तबारक व तआला ने जंगलों में ऐसे दरख्त पैदा किए जिसको आज हम ऊद कहते हैं, जिसको हम संदल कहते हैं। आज कसम से कहना पड़ेगा, पूरी दुनिया में सबसे भारी ऊद अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान का ऊद है। अल्लाहु अकबर। लोग सऊदी जाते हैं और वहां से इतर लेकर आते, मौलाना हबीब सऊदी से ऊद लेकर आया, लेकिन मालूम नहीं ऊद यहीं से तो वहां गया था। आज मक्का में काबे में जहां भी लोबान जलता है, जहां भी खुशबू आती है, पूछो मक्का वालों से पूछो, मदीना वालों से पूछो, अरब वालों से पूछो, जो ऊद जाता है वो ऊद हिंदी है, जो संदल जाता है वो संदल हिंदी है। मेरे दोस्तों, हजरत आदम नबी बने हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर, और जन्नत के पत्ते आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर। और बताऊं आगे के बस बताऊं आगे बताऊं? एक बात सुन लो, मौलाना हबीब सब जोड़े नाराज हो रहे। एक बात और सुन लो मेरे दोस्तों, हजरत आदम के बेटे या बेटे के बेटे, यानी बेटे या पोते, उनका नाम है हजरत शीस। बोलो क्या नाम है? हजरत। आप तफसीर की किताबों में चले जाओ, तारीख की किताबों में चले जाओ, हजरत आदम के बेटे या बेटे के बेटे हजरत शीस
यूपी की जमीन जिला फैजाबाद में आज भी अल्लाह की कसम हजरत शीश का मजार मुबारक वहां मौजूद है। तो हजरत शीश भी आए हैं। तो बोलो कौन सी जमीन पर? हिंदुस्तान। और एक अजीब बात बताऊं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया। बोलो तूफान आया नहीं आया? और लोग कश्ती में बैठे कि नहीं बैठे? अरे बोलो ना, कश्ती में बैठे ना, सबने कश्ती में बैठी और दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। अरे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में कश्ती में बैठे और वो कश्ती चली 7 दिन और 7 रात तक चली, एक रिवायत के मुताबिक चली, लेकिन जाकर ठहरी एक पहाड़ पर। बोलो ना, हजरत नूह की कश्ती कहां ठहरी? कुरान करीम ने उस पहाड़ का नाम लिया वस्तवत अलल जूदी। कुरान करीम कहता है कि हजरत नूह की कश्ती जिस पहाड़ पर ठहरी वो पहाड़ है जूदी। और जूदी पहाड़, तारीख उठाओ, हिंदुस्तान के अयोध्या के करीब जो पहाड़ है उसमें एक पहाड़ जूदी पहाड़ है। तो हजरत नूह के कदम आए हैं वो भी हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं। हजरत शीश आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आदम आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं। और मेरे दोस्तों एक आखिरी बात, फिर मैं मेरे मुद्दे पर आ जाऊं। आखिरी बात, ये इलाहाबाद में 2 नदियों का संगम होता है। हाँ बोलो ना, कौन कौन सी? गंगा जमुना। लोग कहते गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती गुमनामी है। 2 नदियों का संगम होता है। बोलो कौन कौन सी? गंगा और जमुना। आप वहां पर जाओ, आपको पता चलेगा कि जमुना का जो पानी है वो सफेद कलर का है, आसमानी कलर का है, सिल्वर कलर का है। और गंगा का जो पानी है वो गोल्डन कलर का है, वो सुनहरे कलर का है। अरे दोनों नदी जब एक जगह पर मिलती है, ये गंगा है और ये जमुना है, इसका कलर सिल्वर है और गंगा का कलर गोल्डन क्यों है, सुनहरा क्यों है? दुनिया के सब पानी का कलर आसमानी कलर होता है, तो गंगा का पानी सुनहरे रंग का क्यों हो गया? मेरे दोस्तों, हमारे उलमा में से एक नानोतवी आलिम जिनके बारे में लिखा, उनका मुराकबा जबरदस्त था। वो गंगा के किनारे गए और उन्होंने मुराकबा किया। ये मुराकबा तसव्वुफ की बात है। मुराकबा किया, उनको कशफ हुआ, वो गंगा जहां से बहती है वहां चले, वो कोराकम के पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में चले। उन्होंने कसम खाकर कहा, जहां से गंगा नदी निकलती है वहां न जाने कम से कम 15 नबियों की कब्रें मौजूद हैं। अकबर, नारे तकबीर। 15 नबियों की कब्रें, जहां से गंगा सागर निकलता है वहां नबी की कब्रें मौजूद है। हजरत नूह जो कश्ती में उतरते हैं, वो कश्ती वो कश्ती जिस पहाड़ पर आती है वो हिंदुस्तान में, हजरत शीश के कदम हिंदुस्तान में, हजरत आदम के कदम। बल्कि मेरे दोस्तों, ये पंजाब हरियाणा जहां अल्लामा, किनका मजार मुबारक है, मुजद्दिदुल मिल्लत शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये पंजाब में सरहिंद शरीफ से 14 किलोमीटर पर जाओ, एक गांव आता है जिस गांव का नाम है बरास। एक जमाने में वहां की सारी आबादियां बर्बाद हो गई, लेकिन अल्लाह की कसम आज भी तारीख की किताबों में लिखा है कि सरहिंद शरीफ यानी पंजाब और हरियाणा में सरहिंद शरीफ से 14 किलोमीटर पर जो एक कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान का नाम है बरास, वहां भी न जाने कितने अंबिया की कब्रें हैं। और आज वहां पर एक मदरसा कायम है जिसका नाम है गुलजारे अंबिया। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, ये इंडिया की जमीन, हिंदुस्तान की जमीन, भारत की जमीन बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। लेकिन मेरे प्यारों, इस जमीन को हमने गुनाहों से खराब किया। जब मेराज की बात आएगी तब हम इस बात पर फिर आएंगे। मुझे इस वक्त सिर्फ एक बात ये कहना है, ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी, बोलो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। एक जमाना था, आज हम उसको दिल्ली कहते हैं, हिंदुस्तान की राजधानी कहते हैं। एक जमाना था इसे दारुल औलिया कहा जाता था, इसे बैतुल फुकरा कहा जाता था, बल्कि इसे 22 खाजगान की चौखट कहा जाता था। ये अजमेर वाले बाबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने शागिर्द हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा, दिल्ली चले जाओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली गए और दिल्ली जाकर कहा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कहा, मुझे दिल्ली में अच्छा नहीं लगता। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, दिल्ली में रहो, अल्लाह तुम्हारी जरिए से 22 वलियों को यहां पर पैदा करने वाला। नारे तकबीर। दिल्ली 22 ख्वाजा की चौखट बनी, ये हमारे हिंदुस्तान में। और आज मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो उलमा का सिलसिला चला है, भले दिल्ली में 22 ख्वाजा की चौखट है, लेकिन उसके बाद में उलमा आए
میرے دوستوں علماء آئے، گجرات کی زمین پر آئے، احمدآباد کی زمین پر آئے، سورت کی زمین پر آئے، بھروچ کی زمین پر آئے، بلکہ میرے دوستوں ہم سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث کا علم آیا ہے تو گجرات کی زمین نعرہ پر آیا۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ احمدآباد وہ احمدآباد ہے جہاں شیخ قطب عالم آئے، جہاں شاہ عالم آئے، جہاں شیخ احمد کتو آئے، جہاں عثمان سابرمتی آئے، جہاں سید مالک شہید آئے۔ ارے میرے دوستو کتنوں کے نام گنوائے جائے جو گجرات کے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن آج میں یہ ہندوستان کی بات کرتے ہوئے آج بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے ہندوستان میں قرآن کریم کی تعلیم آج بھی جاری ہے، اور بولو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی، اللہ العزیز، اللہ بولو اکبر۔ قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ میرے کو ایک ملا تھا، میرے کو کہتا مولانا اپنا ہندوستان تو بہت خراب ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بے ایمانی ہے، 100 میں 99 تو بے ایمان ہے۔ میں نے کہا برابر ہے، 100 میں 99 بے ایمان، پھر بھی ہمارا بھارت مہان، بولو پھر بھی ہمارا بھارت۔ لیکن میرے کو ایک سوال آپ سے پوچھنا، یہ سارے علماء نے جو محنت کی تھی نا، انگریزوں کو مصطفیٰ کا دامن آؤ لاؤ الٹا ہو گیا، ہم خود انگریز بن گئے۔ دیکھو نا، یہاں خالی حساب لگاؤ، انگریزی کپڑے کتنے اور اسلامی کپڑے کتنے، ہم خود انگریز بن گئے۔ بھائی ہم کو ابھی کرتا پیجامہ نہ بڈھے جیسا کون پہنے؟ کیا پہنے گا؟ ٹی شرٹ، جینز، شرٹ، پینٹ، یہ کیا ہے؟ انگریزوں کو نکالا، خود انگریز بن گئے، داڑھی اڑا دی، داڑھی شرم بھی نہیں آتی، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ سارے وہ بیچارے مولانا جعفر تھانے سری، وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، ایک ہی کام تھا، انگریزوں کو نکالو، انگریزی تہذیب کو نکالو، اسلامی تہذیب کو لے کر آؤ۔ خود انگریز بن کے بیٹھے، شرٹ پینٹ، ٹی شرٹ، جینز، داڑھی نہیں، ہاں ہماری پیجامہ پٹلون ٹخنوں کے نیچے، اور بال، بال تو میں ہمیشہ بولتا ہوں کیا ہینڈسم بال، یہاں کا بال بھیک مانگتا ہے، یہ ایریا بھیک مانگتا ہے، یہ ایریا اس سے بڑا فقیر ہے، اور پیچھے والا تو پہلے سے فقیر ہے، اوپر اتنے بال لے کے کڑک مرغی کا پر آدھا ادھر آدھا ادھر لٹکائے جا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو بال کے ٹھکانے نہیں، ابھی یوں کرے گا نکل گیا، کیا ہوا بھائی جوئے پڑ گئی؟ ابھی یوں کر کے دیکھے گا، کوئی دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہوگی، وہ بھی سوچتی کہ تپیلی کہاں جا رہا ہے بھائی، کمانے دھمانے کا نہیں، انہیں ہوشیاری ماننے کا، ایک روپیہ کمانے کا نہیں، اتنے بڑے بڑے موبائل لے کے جاتا ہے، جب دیکھو جب موبائل پہ ہلو، یہ کیا وہ چلا گیا۔ اسلام کا قانون تھا کوئی ملے السلام علیکم، یہاں ہلو ہائی گڈ مارننگ، کیوں؟ ہمارے علماء نے ہم کو یہ سکھایا تھا، ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا تھا۔ شرم کرنا چاہیے میرے دوستوں، ہندوستان جب آزاد ہوتا ہے نا، ہم لوگ جب جھنڈا لہراتے تو آنکھوں میں آنسو یہی آتے ہیں کہ انگریزوں کو نکال کے تھا ہندوستانی تہذیب آتی، مصطفیٰ کا طریقہ آتا، یہاں تو سب انگریز بن کے بیٹھے، سب انگریز بن کے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا چلنا، ایسا لگتا انگریز میں۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ بلکہ میں معاف کرنا، انگریزی زبان بولنے میں فخر محسوس کرے گا۔ ہاں گڈ مارننگ، ہیلو ہائی ہاؤ آر یو، آف کورس وائی ناٹ، انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرے گا۔ وہ کم بخت کو بولو انگریزی زبان زمین کی زبان ہے، عربی زبان آسمان کی زبان ہے۔ سورہ فاتحہ صحیح کیا تو نے؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی اور انگریزی زبان میں خوش ہوتا ہے، اور سارے علماء قیامت میں ہم کو نہیں پکڑیں گے کہ ہم نے تو تمہارے واسطے اپنی جانیں، اپنی بیوی، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، اور تم تو واپس وہی بن گئے۔ اس لیے میرے پیارو اس بات پہ آ جاؤ بھائی، مصطفیٰ کا دامن، کون کون تیار ہے؟ ذرا پکا بولے تو میرے کو بہت اچھا لگے، بولے نا مصطفیٰ کا دامن۔ بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارو، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، ہم یہاں سے جاتے جاتے مصطفیٰ کا دامن، ایک بات بہت بڑی بات ہے، مصطفیٰ رحمت والے تھے، بولو مصطفیٰ۔ ہم لوگوں کے دل میں رحم، کسی کے اوپر مہربانی، کرم، پیار، ہمارا دل تو بہت کالا ہے صحیح میں۔ کسی کے گھر میں کلر لگتا ہوگا نا، اپنے کو نیند نہیں آتی رات کو،
کلر اس کے گھر میں لگتا ہے نہیں، اور جب سامنے ملے گا السلام علیکم بھائی کیسے ہو، اور اندر اندر سے سوچتا ہوگا اس کا گھر گرے تو اچھا. بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بولتا ہوں؟ جہاں بیٹھے گا برائی شروع کرے گا. برائی برائی، اتنی برائی، کوئی تو ایسا لگتا کہ کٹھور کا مہا سماچار. اوٹے پر بیٹھ جائے گا، اس نے ایسا کیا، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کا لڑکے کا ایسا، اس کی بیوی کا ایسا ہوا. کم بخت تیرا منہ تو دیکھ آئینے میں جا کے، تیرا کیا ہوا؟ میں سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم کرنے والا. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، دل خوش ہو جائے گا آپ کا. عید آ رہی نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے نا آپ لوگ بھی عید کی نماز پڑھیں گے نا؟ نہیں ہاں یا نہ بولو، پڑھیں گے نا؟ یہاں بھی اپنا ڈوگلا پنا ہے. عید کی نماز واجب، فجر کی نماز، فجر اپنا باپ پڑھے گا. اور عید کی نماز میں آئے گا، بلکہ بیوی بھی بولے کہ جا بے شرم جا، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خیر پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی عید کی نماز پڑھانے جا رہے. سچ بتاؤ ہم لوگ نہا دھو کے جب نکلتے تو ذرا نکھرے لگتے ہیں. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا چہرے انور کیسا لگتا ہوگا جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے نبی جا رہے ہوں گے. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا پڑھو نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کو چمکتا ہوا سورج کہہ دو، تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو، ارے تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو. ارے اللہ فرماتے تیرے زلف مبارک، تیرے بال مبارک پھیلا دے، اجالا نظر آئے، رات کو سمیٹ لے، رات کی چاندنی نظر آئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ کیا شان ہوگی امامہ پہن کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھانے جا رہے عید کی. اور شان کیسی معلوم؟ یوں ایک ہاتھ میں حضرت حسن، انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن. ادھر حضرت، کیا شان ہوگی. نانا بیچ میں نظر آئے، دائیں حسن نظر آئے تو بائیں شہید کربلا حسین نظر آئے. دونوں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں ہمارے نبی عید کی نماز پڑھنے. اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی، ایک کونے میں بچہ بیٹھا ہے اور رو رہا ہے. ہمارے نبی نے کہا حسن حسین ٹھہرو. گئے بچے کے پاس، کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ اب ماں نے بہت مارا. بولو ماں نے؟ کہا کیوں مارا؟ کہا میرا ابا نہیں ہے نا، میں یتیم ہوں. میں نے ماں کو کہا میرے کو نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. پھر میں نے کہا نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. پھر میں نے تھوڑا ضد کیا کہ نہیں ماں میرے کو تو نیا کپڑا ہی چاہیے، تو ہی میں جاؤں گا عید کی نماز پڑھنے. تو ماں نے بہت مارا، مار کے کہا جا مت پڑھنا نماز، جا باہر جا کے بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. اللہ کے رسول اور کروں تو کیا کروں، میری ماں کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بیچاری کہاں سے لے کر آئے گی نیا کپڑا؟ میرا ابا نہیں، میں تو یتیم ہوں. میرے پیارو قربان جاؤ ہمارے نبی پر. وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اس زمانے میں گھڑی تھوڑی تھی کہ 7 بجے عید کی نماز ہوگی اور 7:05 ہو جاوے تو جتنا ہوگا سب یوں. اور جیسے عید کی نماز ہوئے گی نا کوئی متولی آئے گا، امام صاحب کو بول دو اگر ایسا کرے گا تو بھی چھٹی کر دے گے. ہاں بھائی 5 منٹ میں تیرا کیا لوٹ گیا بھائی. کتنی مرتبہ پکچر دیکھنے تھیٹر میں جاتے لائٹ چلی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آئے گی، وہاں پتھر مارتا ہے. کیسا چپ چاپ بیٹھتا ہے؟ کیونکہ شیطان کے گھر میں شیطان بیٹھا ہے. شیطان کے گھر میں اس کو وہاں اچھا لگتا ہے. وہاں سوچو ہمارے نبی وہ بچے کو لے رہے، وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے، ممبر لگا ہوا ہے. ہمارے نبی بچے کو لے کر آئے، اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے. کہا فاطمہ یتیم بچہ ہے، اس نے کھایا بھی نہیں ہوگا، اس کی ماں نے اس کو مارا ہے، اس کو کھلا دے نہلا دے، اور جو کپڑا حسن حسین کو پہنایا وہی کپڑا اس کو بھی پہنا دے. حضرت فاطمہ نے تھوڑی دیر میں بچے کو کھلایا نہلایا پہنایا. اب سارے صحابہ تو آ گئے تھے بھائی، تھوڑے صحابہ تو آ گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا. اب صحابہ آپس میں باتیں کر رہے. نبی کے 2 ہاتھ ہیں، 2 مبارک ہاتھ ہیں، ایک میں حسن اور ایک میں، تو یتیم بچے کو کون سے ہاتھ میں رکھیں گے؟
سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی سے بڑھ کے رحمت والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے نبی باہر نکلے, کس طرح باہر نکلے, کس طرح باہر, صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل نے کہا اس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک ہاتھ میں حضرت حسن, بولو ایک انگلی کس نے پکڑی ہے, حضرت حسن, ایک انگلی کس نے پکڑی ہے, حضرت حسین, اور یتیم بچے کو اپنے گردن پہ بٹھائے ہوئے ہیں, یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہمارے نبی جا رہے. کیا شان ہوگی وہ یتیم بچے کی, کیا شان ہوگی کہ جب نماز ہو گئی نا, نماز ہو گئی, ہمارے نبی نے اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا فکر مت کرنا, آج پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں تیرے ابا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آج سے تیرے ابا محمد بن چکے ہیں. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.